سے کیا واسطہ، خود کو ہر حال خدا میں اماں کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال في موضع آخر: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع كلكم مسؤولون عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے پایہ احسان اور تبرک اس نے مجھے اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج کر ہمیں ایک ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہوئی عبادت کی ذمہ داری، اور دوسری ذمہ داری جو ہے ان لوگوں کی ہے جو ہمارے ماتحت ہے، ہماری نگرانی میں ہے۔ اس کو یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کا حق اور بندوں کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول ہونے کی گواہی دے، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے مال میں، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرے۔ یہ حقوق اللہ ہے۔ اور حقوق العباد یعنی وہ حق اور وہ حقوق جو بندوں سے متعلق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جسم پر خود حق ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ آپ کے جسم کے لیے بھی، جسم کا بھی آپ پر حق ہے کہ آپ اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگاؤ۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اور آپ کی آنکھوں کا بھی آپ پر حق ہے کہ اس کو اتنا مت جگاؤ یا اتنا مت تھکاؤ کہ آپ آنکھوں سے محروم ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو حق دیا ہے وہ ہے ہمارے ماتحت کی۔ ہمارے ماتحت میں ہماری بیویاں آتی ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں، ہماری اولادیں آتی ہیں، اگر بوڑھے ماں باپ ہیں تو بوڑھے ماں باپ بھی آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کے حق کو بھی بیان فرمایا، اور پیدا ہونے کے بعد کے حقوق کو بھی بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کے درمیان ایسے ہوتے تھے جیسے ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے پیارے ہیں، یہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جس طرح بارش برستی ہے تو اونچائی ہو یا نیچے کا حصہ ہو، کھیت ہو کھلیان ہو، سب کو سیراب کرتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر ایک سے پیار اور محبت سے کام کیا۔ انہیں حقوق میں سے ایک حق ہے ہماری اولادیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے حقوق ادا کرنے کے لیے جگہ جگہ قرآن کریم میں بیان فرمایا، ان کی تربیت اور ان کی پرورش کرنے کی ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کی پرورش اور ان کی تربیت میں اس طرح بھی نہ لگ جانا کہ تم اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھو۔ غیر اقوام نے بہت سے قوانین بنائے جن میں ایک بچے کو حقوق دیے، اور انہی حقوق کی وجہ سے جب یونائٹڈ نیشن نے دیکھا کہ دنیا کے اندر بہت سے بچے جو ہے وہ کم عمری میں مزدوری کر رہے ہیں یا بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے یا پھر ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں، پولٹری فارم مرغیوں کی طرح چائلڈ کیئر سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ بچوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، یا وہ بچے اس طرح پیدا ہوئے ہیں جو غیر فطری طریقہ ہے، یعنی بنا شادی شدہ کے، بنا شادی کیے، بنا نکاح کیے وہ بچے پیدا ہوئے اور پھر چائلڈ کیئر سینٹر میں وہ داخل ہوئے۔ ان کے حقوق کے لیے انہوں نے آواز بلند کی۔ اسلام نے یہ وہ بچے ہیں جو پیدائش کے بعد ان کے حقوق کے لیے یونائٹڈ نیشن نے ایک پروگرام بنایا ہے، لیکن اسلام ایسا عالمگیر مذہب ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی بچے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے رہنمائی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولادوں کو رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت اور افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، جس طرح ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ تو رزق کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی افلاس کی وجہ سے یا شرمندگی کی وجہ سے لوگ اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، قرآن میں ہے کہ بچوں کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ اس زمانے میں ان بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے جو دنیا میں آئے۔ فرعون نے لڑکوں کو قتل کیا، بچوں کو، میل کو اور فیمیل کو چھوڑ دیا۔ آج بھی جہاں جنگیں ہیں وہاں بچوں کا سب سے زیادہ قتل کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر خصوصاً ماں باپ سے کہا گیا کہ لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں ان کو بھی ہم ہی رزق دینے والے ہیں۔ رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بچوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، صرف ہم بچوں کے محافظ ہیں، ان کے نگران ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اس لیے زمانے جاہلیت میں بھی بچوں کو لوگ جس طرح چاہے استعمال کرتے تھے، قتل کر دینا ان کا اپنا حق سمجھا جاتا تھا۔
قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب ماں باپ حمل سے ہو تو پھر قرآن کریم میں ہے کہ اپنی نیک اولاد کے لیے دعا کرو. رب هب لی من الصالحین. وقت کے انبیاء نے دعا کی ہے کہ اے بار الہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. نیک اولاد کو قرآن کریم میں آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جنت کے پھول ہیں یہ بچے. تو اس زمانے میں تو بچے دنیا میں آنے کے بعد قتل کیے جاتے تھے. اس زمانے میں جو اسقاط حمل ہو رہا ہے، ابھی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہے، اس کو قتل کر دیا جا رہا ہے. اس پہ کوئی یونائٹڈ نیشن نے ابھی تک قانون نہیں بنایا کہ وہ بچے ابھی جو دنیا میں آنے والے تھے ان کو جو قتل کیا جا رہا ہے، اور جو غیر فطری طریقہ لوگ نکاح کیے بغیر آپس میں مل رہے ہیں اور حمل ٹھہر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو بچے قتل ہو رہے ہیں، اس پر انہوں نے کوئی قانون نہیں بنایا. اسلام نے کہہ دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اولادوں کو افلاس کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے قتل مت کرو، غربت کی وجہ سے قتل مت کرو. ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، ان کو بھی رزق ہم ہی دینے والے ہیں. تو یہ اسقاط حمل ہو یا فیملی پلاننگ ہو، یہ تمام کے تمام اسی زمرے میں آتا ہے کہ ہم رزق کی تنگی کی وجہ سے دو کے بعد نہیں لیتے. یہ رزق کی تنگی کی وجہ سے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان کو قتل مت کرو. اور ایک جگہ فرمایا کہ جب قیامت بپا ہوگی اور قائم ہوگی تو زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بتا کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا. یہاں تک ہے اس شریعت میں کہ اگر لڑکا اور لڑکی ناجائز طریقے سے مل لیے اور بچہ پیٹ میں آ گیا تو بھی وہ قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس بچے کا کوئی جرم نہیں ہے. ہاں، جرم اس لڑکے اور لڑکی کا ہے، ان دونوں کو رجم کیا جائے گا. اس لڑکی کو بھی جنہوں نے گھناؤنا کام کیا ہے، وہ اولاد کے، وہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد. تو بچے کے حقوق کو اسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے کسی مذہب میں نہیں ہے کہ اگر ناجائز طریقے سے دو افراد مل لیے، لڑکا اور لڑکی، اور بچہ پیٹ میں آ گیا تو اس کو قتل کرنا حرام ہے. اس لڑکے کو تو اسی وقت رجم کیا جائے گا، پتھر سے مار مار کے ہلاک کیا جائے گا، اور اس لڑکی کو 9 مہینے تک انتظار کیا جائے گا کہ 9 مہینے کے بعد جب وہ بچہ جنے گی پھر 2 سال دودھ پلائے گی، اس کے بعد اس پر یہ حکم نافذ ہوگا کہ اس کو رجم کیا جائے گا. لیکن بچے کا کوئی قصور نہیں، بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ اسلام نے بتلا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام کو پہلے زمانے میں لوگ بعد میں قتل کرتے تھے، اس زمانے میں ہم پہلے قتل کرتے ہیں. جرم ایک ہی ہے بچوں کو قتل کرنا، یا تو افلاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے کہ یہ کھائیں گے کیا، پڑھیں گے کیا. اور اس زمانے میں شرمندگی کی وجہ سے تھا کہ بچی پیدا ہوئی تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا کوئی داماد بنے یا میں کوئی بیٹی کا باپ بنا. اس زمانے میں بچوں کو بیچ دیتے تھے، باپ مالک ہوتا تھا جس طرح اسے یوز کرے. اسلام نے کہا کلکم راعٍ کلکم مسئولون عن رعیتہ. تم مالک نہیں ہو، اس کے نگہبان ہو، نگران ہو. تم سب نگران ہو، نگہبان ہو. کلکم راعٍ کلکم مسئولون عن رعیتہ. تم سب اپنے رعیت کے بارے میں جو تمہارے ماتحت ہے، خواہ بیوی ہو یا بچے ہو، ان تمام کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے دعا کرنا کہ اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. پیدائش کے بعد سب سے اچھا نام رکھنا، یہ اسلام نے کہا. 7ویں دن ان کا عقیقہ کرنا. بچہ لڑکا ہے تو دو جانور، لڑکی ہے تو 1 جانور اگر استطاعت ہے.
پھر اس کے بال کو صاف کر کے اور اس کے بال کو وزن کر کے چاندی کے برابر وزن کر کے پھر اتنا مال صدقہ کرنا ہے۔ یہ اسلام نے بچوں کے حقوق بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً ابو داؤد کی اور ترمذی کی روایت ہے کہ ہر بچہ جو ہے پیدا ہونے والا وہ اپنے عقیقے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ اگر اس کا عقیقہ کر دیا جائے تو بہت سے آفات سے، مصیبت سے، بیماریوں سے وہ بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، کہ اپنی اولادوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائے، اور جب اذا بلغوا 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائے، وَاضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو نماز نہ پڑھنے پر۔ اور فرمایا پھر ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اب وہ بچے بالغ ہونے والے ہیں۔ بچوں کی کئی اقسام ہیں، ایک ممیز ہے، ایک غیر ممیز ہے، ایک بلوغت ہے۔ غیر ممیز جس کو ابھی کچھ اچھی چیز اور بری چیز یا جو خفیہ چیزیں ہیں اس کی ابھی تمیز اس کے اندر نہیں ہے، یہ غیر ممیز ہے، اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ لیکن 7 سال کے بعد وہ بچہ ممیز بن جاتا ہے۔ 6 سال 7 سال کے بعد وہ سمجھنے لگتا ہے یہ چیز جو کر رہے ہیں یہ لوگ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ چیز جو کر رہے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں، تو یہ ممیز ہے۔ اور جب بچہ اس کو احتلام ہونے لگے یا بچی کو ماہواری آنے لگے تو یہ پھر بالغ ہے۔ تو 7 سال سے پہلے بچوں پر زیادہ ذمہ داری اسلام نے نہیں ڈالی کہ ان کو کلمے سکھاؤ، ان کو ایک اللہ کی وحدانیت بتاتے رہو، اچھی باتیں بتاتے رہو، ان کے سامنے جھوٹ مت بولو، ان کے سامنے کسی کو دھوکہ مت دو، یہ شروع کی تربیتیں ہیں۔ لیکن 7 سال کے بعد پھر اب تربیت کا دور آگے بڑھا اور کہا کہ ان کو اب نماز کا حکم کرو، ان کو نماز کی عادت ڈالو، کیونکہ چند سالوں کے بعد اس پہ نماز فرض ہونے والی۔ وَاضْرِبُوهُمْ اِذَا بَلَغُوا 10، اور ان کو مارو اگر وہ 10 سال کے ہو گئے اور نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کو مارو، یعنی ان کی تنبیہ کرو، اس طرح مت مارو کہ ان کے جسم پر نشانات آ جائے۔ یہ بچوں کے حقوق میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن سے اوپر مارنے سے منع فرمایا، اور پھر جسم پہ بھی مارنا، اس طرح مارنے کا حکم دیا کہ کوئی نشان نہ آئے۔ ہم لوگ بے دھڑک اور بے جھجک مارتے بچوں، اور پرواہ نہیں کرتے کہ چوٹ کہاں پہ لگ رہی ہے اس کو، چاہے سر پہ لگے یا بدن پہ لگے۔ حدیث میں یہاں تک ہے کہ صرف 1 یا 2 لکڑی سے اگر مار رہے تو مار سکتے، اس سے زیادہ نہیں مار سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کی ذمہ داری یہ کے حوالے سے ہم پر یہ بھی ذمہ داری دی کہ ان کی اچھی غذا کا خیال کیا جائے، کہ ان کو حلال رزق دی جائے، کہ حلال رزق اگر آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو بچوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو، بچے نیک بنیں گے۔ اور اگر حرام لقمہ بچے کے جسم میں جا رہا ہے تو پھر اس کے طریقے، اس کی روش اور اس کے چال چلن درست نہیں ہوں گے، پھر یہ اولاد نافرمان ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو خود کو اور اپنے اہل و عیال کو، یعنی اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بہت سی مرتبہ بچوں کی خواہش کی وجہ سے باپ ناجائز کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور ناجائز طریقہ اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سی مرتبہ بیوی کے مطالبے پر شوہر ناجائز کام کر لیتا ہے کہ ساری دنیا کر رہی ہے، آپ کیوں نہیں کر رہے ایسا۔
ان کی خواہشوں کو پورا کرنے کی وجہ سے، بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کی وجہ سے باپ ناجائز طریقے پر چلنا شروع کر دیتا ہے اور ناجائز طریقے سے کمانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی ہے کہ خود کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ حلال رزق ان کو کھلاؤ اور ان کے ناجائز خواہشوں کو تم پوری مت کرو۔ جائز جو خواہشات ہے، جو مباح چیزیں ہیں، اگر وہ بچے بالغ ہو گئے ہیں یا بچی بالغ ہو گئی ہے اور وہ مباح اور جائز چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں یا کر رہی ہے، تو پھر پہلے آپ دیکھو کہ یہ ہمارا بچہ دین پر چل رہا ہے کہ نہیں۔ اگر دین پر گامزن ہے، اللہ کی عبادتیں کر رہا ہے، تو پھر مباح چیز میں اس کو وہ چیز آپ دے دیں۔ لیکن اگر کوئی مباح چیز جیسے موبائل، اگر نعت سننے کے لیے آپ ان کو دے رہے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن اگر وہ گیم کھیل رہا ہے اور نمازیں چھوڑ رہا ہے تو پھر یہ موبائل ان کو دینا بھی ناجائز اور حرام۔ اگر وہ وقت گزاری کر رہا ہے اس پر اور نماز کا وقت ہو گیا، اس کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ 10 سال سے اوپر کا ہے، تو پھر ان کو موبائل دینا بھی ناجائز ہے۔ اگر وہ بچے، اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ترمذی شریف کی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کا جلدی نکاح کر دو، کہ اس کی وجہ سے بالغ ہو گئے، اب اس کے اندر وہ پہلے بچپنے والے جذبات اب نہیں رہے، اب ان کے جذبات اور ان کے احساسات وہ بدل چکے ہیں، اب ان کے نکاح کرنے کی فکر کرو۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر اولاد بالغ ہو گئی، بچہ ہو یا بچی بالغ ہو گئے، اور پھر بچہ یا بچی غلط روش پر چلے، غلط طریقہ استعمال کر رہے ہو اپنی جوانی کا، تو پھر اس کے گنہگار ماں باپ ہوں گے۔ اسی وجہ سے فرمایا خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کا جلاون انسان اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت والا معاملہ بھی فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے اگر زیادہ ہیں تو ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئے تو ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جن مہاجر کو اولاد ہوئی جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کے اندر آئے، وہ حضرت بشیر کو پیدا ہوئے، یعنی نعمان۔ یہودی یہاں تک کہنے لگے کہ جب 1 سال ہو گیا اور کسی بھی مہاجر کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تو یہودیوں نے کہا ہم نے تو جادو ٹونا کر دیا ہے، اب وہاں سے مکے سے مدینہ آنے والے کو کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ لیکن اسی وقت حضرت اسما کو اور حضرت بشیر کو، ان دونوں کو ایک اولاد ہوئی، دونوں کو بیٹے ہوئے۔ چند زمانے کے بعد حضرت بشیر نے اپنے ایک اولاد کو یعنی نعمان کو ایک غلام ہدیہ کر دیا اور کہا کہ چلو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تاکہ میں گواہ بنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ حضرت بشیر اور کہا، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ گواہ بنا دے کہ ہم نے ان کو ایک غلام ہدیے میں دیا ہے، یعنی اپنی اولاد کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے تمام اولادوں کو برابر دیا ہے، سب کو ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، صرف ان کو دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسے ناجائز کام پر مجھے گواہ مت بناؤ، یہ تو ظلم ہے۔ اور فرمایا ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری تمام اولادیں تمہارے ساتھ برابری کا معاملہ کریں؟ تو انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں چاہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اپنی اولاد کے درمیان برابری کا معاملہ کرو۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا اور بیٹی سے نوازا اور اس نے بیٹی کی اچھی تعلیم کی اور اچھی تربیت کی، ان کو نیک بنایا، اور کبھی
بیٹے کو بیٹی پر فوقیت نہیں دی، یعنی بیٹی کو نیچے ذلیل کیا اور بیٹے کو عزت دیا، بیٹے کو زیادہ دیا، بیٹی کو زندگی میں کم دیا، یا بیٹے کو زیادہ ترجیح دیا اور بیٹی کو ترجیح نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی تعلیم دی اپنی اولاد کو، یعنی اپنی بیٹی کو، اور اچھی تربیت دی اور ان کو بیٹے پر فوقیت نہیں دی، مقدم نہیں رکھا بیٹے کو بیٹی پر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک جگہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو 2 بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہو اور اس کو اچھی تعلیم دی ہو اور اچھی تربیت اور پرورش کی ہو۔ اچھی تعلیم اور تربیت اور پرورش اسی کہتے ہیں کہ جب ہماری اولادیں نیک ہیں، نمازی ہے، عبادت گزار ہے۔ اگر ہماری اولادیں نیک نہیں ہیں، عبادت گزار نہیں ہیں، تو وہ اچھی تربیت نہیں ہے۔ اچھی پرورش تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اچھا کھلا رہے ہیں، اچھا پلا رہے ہیں، لیکن اچھی تربیت نہیں کہہ سکتے۔ اچھی تربیت وہ ہے کہ ہماری اولادیں 5 وقتہ نمازی رہیں بالغ ہونے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی، پرورش کی اس کی، تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو ملایا کہ ان 2 انگلیوں میں کتنا فاصلہ ہے، کچھ فاصلہ نہیں۔ اسی طرح وہ بندہ جس کو 2 بیٹیاں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہو، یا 3 بیٹیاں دی ہوں، اور اس کو اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھی پرورش اس نے کی ہو، تو وہ اور میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو بچوں کو حقوق ہم پر جو ذمہ داری دی ہے، ان کے حقوق ہم پوری طرح ادا کریں۔ اور ان کے حقوق میں سے ہے کہ ان کی پرورش بھی اچھی ہو، ان کے کھان پان کا جائز طریقہ اختیار کیا جائے، اور ان کی اچھی تعلیم، دینی تعلیم، اور اس کی اچھی تربیت اس کی جائے، اور اچھی تربیت کے لیے ان کو نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھایا جائے۔ اگر وہ ہمارا بچہ نافرمان بچوں کے ساتھ ہے، گالی باز بچوں کے ساتھ ہے، یا بے نمازی بچوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، تو ہم سمجھے کہ آپ اور ہم ان کی تربیت میں کوتاہی کر رہے ہیں، اور اللہ کے یہاں اس کا مواخذہ ہوگا۔ کہ حدیث میں ہے کلکم راعٍ کلکم مسئولون عن رعیتی، کہ تم سب نگہبان ہو اپنی رعیت کے متعلق، جو تمہارے جو ماتحت ہیں ان تمام کے تم محافظ ہو، نگہبان ہو، ان کی نگرانی کرتے رہو۔ اگر تم نگرانی میں کوتاہی کرو گے، مسئولون عن رعیتی، تم سب سے اپنی رعیت اور تمہارے ماتحت جتنے لوگ رہنے والے ہیں ان تمام کے متعلق پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا حق باپ نے ادا کیا یا نہیں، تمہارا حق ماں نے ادا کیا یا نہیں۔ قیامت کے دن وہ بچے جو دین سے دور زندگی گزار رہے ہیں ہمارے، وہ اپنے ماں باپ کا دامن پکڑیں گے کہ یہ تو میرے ٹیوشن کی فکر کی ہے، یہ تو میرے دنیا کی فکر کی ہے کہ ہر جائز خواہش کو انہوں نے پوری کی، لیکن دین کی انہوں نے فکر نہیں کی۔ بار الہ میرے باپ کو آپ پکڑو، ہم کیا جواب دیں؟ اس لیے بچوں کی تعلیم اور تربیت، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم تو سب دے رہے ہیں، انہوں میں 99% مسلمان تعلیم پر دھیان دے رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم پہ مسلمان بالکل نہیں دھیان دے رہے۔ دینی تعلیم یہ ہے کہ آپ ان کو مکتب سے جوڑو، ان کو مسجد میں آنے کی عادت بنے گی، اور ان کو چھٹیاں لگے تو جماعت میں بھیجو، وہاں دین کی باتیں اور دین کی چیزیں وہ سیکھیں گے، وہاں پر ماں باپ کے حقوق سیکھیں گے، وہاں پر زندگی کس طرح گزارا جاتا ہے، زندگی کے مقصد کو وہ پہچانیں گے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ ہے بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت۔ اگر تعلیم اور تربیت ہم کوتاہی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا مواخذہ ہوگا اور سخت پکڑ ہوگی۔ تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ بچوں کے حقوق پیدائش سے پہلے ہی اسلام نے دیے ہیں کہ بچے اگر پیٹ میں ہو تو ان کے لیے نیک ہونے کی دعا کریں، ماں کا خیال رکھیں۔ بچہ دنیا میں آنے کے بعد چاہے بچی ہو یا بچہ، غمی کے آثار چہرے پر ظاہر نہ ہونا چاہیے۔ یہ تمام کے تمام قرآن میں ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ یہ تو جنت کے پھول ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، تو ان کی اچھی تربیت اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ غیر اقوام نے، یونائٹڈ نیشن نے تو بچے دنیا میں آنے کے بعد کے بچوں کے حقوق بیان کیے،
ان کو قتل نہ کرنے کی کہا، لیکن اسلام نے کہا ہے کہ جو بچے ابھی دنیا میں نہیں آئے اسقاط حمل کے ذریعے ان کو قتل مت کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ 15ویں پارے میں ہے سورہ اسراء میں کہ اپنی اولادوں کو قتل مت کرو رزق کی تنگی کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کھائیں گے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، نحن نرزقکم، جس طرح ہم تمہیں بھوکا نہیں رکھ رہے ہیں ان کو بھی بھوکا نہیں رکھیں گے، یعنی ہم جس طرح تمہیں رزق دے رہے ہیں انہیں بھی ہم رزق دیں گے۔ بچوں کا قتل کرنا چاہے دنیا میں آنے کے بعد ہو یا دنیا میں آنے سے پہلے ہو، یہ اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ووٹنگ کا ماحول ہے، آپ حضرات ایسے رہنماؤں کو، سیاسی رہنماؤں کو فتح دلائیں، ووٹ ڈالیں جو آپ کے علاقے میں اور آپ کے ایریے میں اچھا کام کرنے والے ہوں، جو سب کو برابر کی نظر دیکھنے والے ہوں، جو اونچ نیچ کا فرق نہ کرنے والے ہوں۔ ایسے امیدوار کو آپ حضرات اپنا قیمتی ووٹ دے کر ان کو فتح یاب کریں، تاکہ آپ کے علاقے کی بھی ترقی ہو اور آپ بھی امن و سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنے ایریا میں، اپنے مقام میں رہائش پذیر رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھے رہنما عطا فرمائے۔ سنت ادا کریں۔